نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورہ یونس کے بعد سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کے حالات اور ان کے اوپر جو عذاب بھیجے ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کچھ بال سفید ہو گئے تھے حضور کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑھاپا بہت تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، ہاں، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، یہ فرمایا، یعنی سورہ مرسلات اور سورہ صافات وغیرہ ایسی صورتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 6 ہے اور نمبر 12 کی پہلی آیت، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں، ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے لی ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، وہ جانتا ہے کہ جہاں وہ ٹھہرتا ہے یا جہاں سونپا جاتا ہے، اور سب کچھ کھلی کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ وغیرہ، یعنی اشعری لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔ ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے ایک قاصد کو یہ کہا کہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرو کہ ہمارا کھانا ختم ہو گیا ہے، توشہ ختم ہو گیا ہے، آپ انتظام فرما دیں۔ چنانچہ وہ قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی دروازے پر ہی تھا کہ حضور اندر، کمرے کے اندر حضور یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، یہی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس شخص نے یہ آیت سنی، سن کر دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ سوچنے لگا، جب اللہ رب العزت نے جانوروں کے روزی کی ذمہ داری لی ہے، تو کیا ہم اشعری لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے؟ یہ خیال آیا ان کے دل میں، اور اس خیال کے آتے ہی وہیں سے وہ واپس پلٹ گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حالات بیان نہیں کیے، جا کر اپنی قوم کے، اپنے ان لوگوں کے پاس جا کر کے یہ کہا کہ خوشخبری سنو، اللہ کی مدد آئے گی۔ یعنی اس کو یہ بھروسہ ہوا کہ اللہ ضرور رزق دے گا ہمیں بھی۔ اس اعتبار سے کہا کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، انتظار کرو۔ ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے ان کو بھیجا حضور کے پاس اور حضور کو حالات بتلائے، حضور نے انتظام کا وعدہ فرما لیا ہے، اس لیے مطمئن ہو گئے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ دو آدمی، ایک قصہ، اس میں گوشت اور روٹیاں بڑی ہوئی تھی، ان دونوں نے ان لوگوں کو پیش کیا کہ یہ کھا لیں۔ یہ لوگ شکم سیر ہو کر کے کھائے، اور کچھ کھانا بچ گیا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کی خدمت میں بھیج دیا جائے، تاکہ حضور کسی دوسرے کو عنایت فرما دیں گے یا کسی مصرف میں استعمال کر لیں گے، اس لیے واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کھانا آپ نے بھیجا تھا بہت زیادہ تھا، بہت لذیذ اور عمدہ کھانا تھا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کوئی کھانا بھیجا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے قاصد کو بھیجا تھا آپ کے پاس۔ اس وقت قاصد نے پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خداوند قدوس نے کھانا بھیجا جس نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے تمام مخلوقات کی۔ یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آگ تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، مدین سے واپس آ رہے تھے، زوجہ ساتھ میں تھی اور راستے میں آگ کی ضرورت پڑی تو زوجہ کو ایک جگہ پر رکھ کر کوہ طور پر آگ تلاش کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں تجلیات الہی سامنے آئے، نبوت اور رسالت عطا ہوا، اور پھر حکم ہوا کہ فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے آپ جائیں۔ یہ حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ زوجہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، اس کا متکفل کون ہوگا، ذمہ دار کون ہوگا۔ یہ خیال آیا دل میں اور یہ فکر ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہ سامنے پڑے ہوئے پتھر پر آپ لکڑی ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تو پتھر شق ہوا، اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر نکلا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا اس پتھر پر بھی مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ماری، پھر وہ پتھر شق ہوا، پھر اس کے اندر سے تیسرا پتھر نکلا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس پتھر پر بھی ماریں۔ تیسرے پتھر کو مارا، شق ہوا تو اسے کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر پورا یقین تھا، لیکن مشاہدہ کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر 40 دن گئے تھے الواح تورات لینے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ آپ آئیں، 40 دن تک یہاں رہنا ہے اور تورات جو ہے عنایت کیا جائے گا۔ اس بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑھ گئی تھی، گوسالہ پرستی میں بڑھ گئی تھی۔ ہارون علیہ السلام کو وزیر ذمہ دار بنا کر کے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں۔ بعض مانا اور بعض نے انکار کر دیا، بعض نے کہا ہم نہ انکار کریں گے نہ اقرار کریں گے، اور ایک جماعت تو گوسالہ پرستی میں سامری کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا وہاں، لیکن اس وقت اتنا اثر نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے قوم میں اور قوم کے حالات کو دیکھے تو حیرت میں الواح تورات ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا۔ یہ مشاہدہ کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ لی تھی، 16ویں پارے کے اندر ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ قوم کا کیا حال کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ میں نے خاموشی اختیار کی۔ لمبا واقعہ ہے وہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ آپ مردے کو کس طرح زندہ کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں میری قدرت پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یقین تو ہے، لیکن مشاہدہ کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ 4 پرندوں کو لیں اور انہیں خوب ہلا دیں اور پھر 4 پہاڑ پر رکھ دیں اور پھر آپ ان کو آواز دیں، سب کے سب آ جائیں گے۔ یہ شروع پارے کے اندر ہے، تیسرے پارے کے اندر سارے پرندے آ گئے۔ مشاہدہ کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ جب آنکھ سے دیکھ لے گا آدمی جہنم کو، اس کا اثر کچھ اور ہی رہے گا۔ مشاہدے کا اثر زیادہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو روایت کے اندر آتا ہے وہیں سے مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ زوجہ کو بھی یہ نہیں بتایا کہ میں مصر جا رہا ہوں۔ مشاہدے کا یہ اثر ہے۔
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے مخلوق کے رزق کی ذمہ داری لی ہے اور اس کا عجیب نظام بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری پر صرف کفایت نہیں کی ہے، بلکہ مزید اطمینان کے لیے فرمایا یعلم مستقرها و مستودعها۔ مستقر اور مستودع اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن اقرب معنی وہ ہے جو کشاف نے ذکر کیا ہے۔ مستقر کہتے ہیں آدمی جہاں مستقل طور پر رہے، وطن بنا لے، جائے قیام، اب وہی رہ رہا ہے، کام دھندا وغیرہ سب وہی ہے، گھر بار وہی ہے، اس کو مستقر کہا جاتا ہے۔ اور مستودع کہتے ہیں وقتی اقامت، کسی ضرورت کے لیے کہیں گیا ہے، وہاں ٹھہرا ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کو اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو دنیا دار، دنیا کے لوگوں اور دنیا کی حکومتوں کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ دنیا کے لوگ، کوئی فرد، کوئی تنظیم یا کوئی حکومت اگر کسی کے رزق کی ذمہ داری لے لے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، بہرحال اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ جب اس جگہ سے کہیں دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ان کو اطلاع دینا پڑے گا کہ فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک میں اس شہر میں نہیں ہوں، فلاں شہر میں ہوں، اس شہر میں میرے روزی کا انتظام کر دیا جائے، وہاں پہنچا دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری جو لی ہے، اس میں انسان پر یہ بار بھی نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے، کون کہاں کب کہاں جاتا ہے، جہاں جاتا ہے اللہ رب العزت اس کا راشن وہی پہنچا دیتا ہے، وہاں منتقل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے علم محیط اور قدرت کاملہ میں صرف اللہ کا ارادہ کر لینا اس کام کے سر انجام پانے کے لیے کافی ہے۔ کسی رجسٹر یا کتاب میں لکھنے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان چونکہ انسان مسکین نظام کا خوگر ہے، اس نظام پر قیاس کرتے ہوئے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے۔ مزید اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کل فی کتاب مبین، کہ ہر چیز کتاب مبین میں، کھلی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ یہاں کھلی ہوئی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ۔ اللہ رب العزت لوح محفوظ کے اندر ساری چیزیں لکھ کر کے رکھے ہیں، ہماری عمریں لکھ کر کے رکھے ہیں، سال، مہینے، گھنٹے، ساتھ سب لکھ کر کے رکھے ہیں، تمام مخلوقات کی عمریں یہ لکھ کر کے رکھے ہیں، عمل لکھ کر کے رکھے ہیں، ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ اور پھر حسب ضرورت اور موقع اللہ رب العزت اس کے متعلقہ فرشتے کے حوالے کرتے ہیں، سپرد کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیے، 50,000 سال پہلے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے پیدائش سے پہلے مختلف ادوار سے گزرتے ہیں، ماں کے پیٹ میں مختلف ادوار سے گزرتے ہیں۔ جب جسم مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ کو بھیجتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں اس بندے کے متعلق 4 چیزیں لکھ دو، 4 چیزیں لکھ دو، اس کی عمر لکھ دو، یہ کتنا سال جیے گا، یہاں تک کہ سال لکھ دیے جاتے، مہینے لکھ دیے جاتے، ہفتے لکھ دیے جاتے، دن لکھ دیے جاتے ہیں، گھنٹے اور منٹ لکھ دیے جاتے ہیں، ساعت لکھ دیے جاتے ہیں،
یہاں تک کہ سانسیں تک لکھ دی جاتی ہے کتنی سانس جیے گا۔ دیکھتے ہیں نا ہم بعض مریضوں کو سال سال بھر بستر پر پڑے گی وہ جیے رہتے ہیں، اس کی سانسیں ابھی باقی ہے، وہ فرشتہ سانس تک لکھ دیتے ہیں کہ کتنی سانسیں لے گا، یہ کتنا جیے گا۔ ایک تو یہ کہ اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، یہ کیسا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا یہ کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کو روزی کیسے ملے گی، کب ملے گی، کب ملے گی اور کہاں ملے گی، یہ ساری چیزیں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کہاں مرے گا اور کہاں دفن ہوگا، کون سی مٹی میں دفن ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں نا یہاں کا آدمی دوسری جگہ مر گئے، نہیں وہیں دفنا دو، اصل میں تو وہیں کی مٹی میں دفن ہونا تھا ان کو، گئے کہیں پر سفر میں گئے وہیں موت آ جاتی ہے۔ کسی کی موت راستے میں لکھی ہے، ہم سنتے ہیں ٹرین میں اس کی موت ہو گئی، ہم سنتے ہیں ایروپلین سے جا رہے تھے اسی میں موت ہو گئی، ہارٹ اٹیک آیا اور مر گیا آدمی۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ نے لکھ دیا کہاں مرے گا وہ اور کہاں دفن ہوگا وہ۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہی اس کی موت آتی ہے، حضرت اسرائیل وہی اس کی روح نکالتے ہیں اور پھر وہی دفنایا جاتا ہے۔ جس مٹی میں دفن ہونا لکھا ہوا ہے وہ اسی مٹی کے اندر دفن ہوگا۔ جس کی روزی جہاں جتنے دن تک لکھا ہوا ہے اس کی روزی اتنی ملے گی، کوئی بھی اس کی روزی کو کاٹ نہیں سکتا ہے، کتنا بھی ہاتھ پیر مار لے، کتنی بھی سازش کر لے اور کتنا بھی اکھاڑنے کی کوشش کرے، اللہ نے اگر روزی لکھا ہے تو وہ روزی مل کر کے رہے گی، کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو عمل لکھ دیا جاتا ہے، عمر لکھ دیا جاتا ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کہاں مرے گا کہاں دفن ہوگا، یہ ساری چیزیں لکھ دیا جاتا ہے تقدیر میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انسان اللہ پر توکل نہیں کرتا ہے، بھروسہ نہیں کرتا ہے اور بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے تو اللہ رب العزت ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ انسان احساس بھی نہیں کر پائے گا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ کے تم ویسا بھروسہ کرو جیسا پرندہ بھروسہ کرتا ہے کہ گھونسلے سے خالی پیٹ وہ جو ہے پرندہ ادھر ادھر پھرنے جاتا ہے اور وہاں سے پھر پیٹ بھر کر گھونسلے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اللہ رب العزت اس طرح سے بھروسہ کرے تو اللہ رب العزت روزی ضرور عطا فرمائے گا ان کو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔